إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
وہ شمع اجالا جس نے کی 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوئے اور منطقیوں سے کھل نہ سکے، وہ راز میرے کملی والے نے بتلا دیے چند اشاروں میں۔ تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس میں۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی مکرم رسول معظم سید ولد آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی سیرت طیبہ کے عنوان پر بات شروع کی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے لے کر آخر تک پوری کی پوری زندگی پاک، صاف، شفاف، بے داغ، بے عیب اور لا ریب ہے۔ آپ کی بچپن، جوانی، بڑھاپا یہ پوری زندگی آپ کی پوری امت کے تمام لوگوں کے لیے مشعل راہ، باعث ہدایت، اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے سے ہی انسان دونوں جہانوں کی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے اور دنیا و آخرت کی رسوائیوں سے بچ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی
تو باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیا، آپ کے سر اقدس پہ ختم نبوت کا تاج رکھا، آپ منصب نبوت و رسالت پہ فائز ہوئے۔ لیکن اس سے پہلے کی زندگی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف شفاف ہے، اور وہ بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ بچے بالکل خاموشی سے بیٹھیں، توجہ اس طرف رکھیں، بلکہ الگ الگ دور دور بیٹھیں، آپ بھی الگ ہو جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی، بلکہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت سے سرفراز فرمانا ہو، اللہ تعالیٰ شروع سے ہی اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اسے ہر قسم کی برائیوں سے، گناہوں سے بچاتے ہیں، نیکیوں کی طرف اور اچھے کاموں کی طرف اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ہمارے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم و حکمت سے، دانائی سے، بصیرت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام معاملات میں آپ کی رہنمائی فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر آپ کی حفاظت کی۔ آپ شروع سے ہی لوگوں کو اچھی باتیں بتانے والے، اور جو حق پہ ہوتے ان کی حمایت کرنے والے، اور جو بے انصاف ظالم قسم کے لوگ ہوتے آپ ان سے الگ رہنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کم و بیش 20 سال ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مکہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا، اور میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں یہ ایک عنوان ہے جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے، یعنی بڑا بہترین، بڑی فضیلت والا حلف نامہ۔ یہ کب
اور کس طرح ہوا؟ بیرون مکہ سے مکہ کے اندر ایک تاجر سامان تجارت لے کر آیا، اور مکہ کے ایک سردار عاص ابن وائل نے اس سے وہ تمام تر مال خرید لیا، مال اپنے قبضہ میں لے لیا اور مال کی قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ کئی لوگ جو اپنی طاقت کو، اپنے فہم کو، اپنے فراست کو، اپنے مال و دولت کو، اپنی سرداری کو، اپنے چودراہٹ کو غلط اور ناجائز استعمال کرتے ہیں، اور اس میں وہ اپنی بڑی بہادری اور دلیری سمجھتے ہیں، اور پھر بڑے فخر سے دوسروں کو بتاتے ہیں کہ میں نے باتوں باتوں میں دوسرے کو پاگل بنا لیا، اس کی آنکھوں میں خاک ڈال کر اسے لوٹ لیا، اور وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا، میں کامیاب ہو گیا۔ جبکہ ایسا کرنے والا کوئی عقل مند سمجھدار آدمی، باعزت نہیں، وہ پرلے درجے کا جاہل، احمق اور گمراہ آدمی ہے، بدنام زمانہ اور بہت بڑا ذلیل رسوا آدمی ہے، جو ایسا کرے اور کہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ عقل مندی، یہ بہادری، یہ دلیری نہیں ہے۔ تو وہ تاجر، اس نے اس کی بڑی منت سماجت کی، اور جو اس کے ملنے والے تھے ان سے جا کر فریاد کی کہ مجھے میرا سامان واپس دلوایا جائے یا اس کی قیمت، لیکن انہوں نے بھی اس کی حمایت نہ کی، کہنے لگے وہ سردار ہے، بڑا آدمی ہے، ہم اس کے سامنے بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے۔ یہ پریشان ہو کر جبل ابو قبیس اس پہ کھڑے ہو کر اس نے بلند آواز سے اپنی مظلومیت، اپنی بے بسی اور بے کسی کو بیان کیا۔ اس کی آواز سن کر نبی علیہ السلام کے چچا زبیر بن عبد المطلب اٹھے، اور اس نے اپنے چند اور دوستوں کو بلایا، اور یہ سب عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے، اور یہ خبر سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے آپس میں یہ عہد کیا اور حلف اٹھایا کہ آج سے جو بھی اس مکہ میں آئے گا، اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی ناجائز کام کرے گا تو ہم اس کی حمایت کریں گے اور ظالم کے خلاف اکٹھے ہوں گے۔
اور اس وقت تک چین سے بیٹھیں گے نہیں جب تک ظالم سے مظلوم کو اس کا حق نہیں دلوا لیں گے۔ سب نے عہد کیا، قسمیں اٹھائیں۔ اس کے بعد یہ سب اکٹھے ہو کر پہنچ گئے عاص ابن وائل کے دروازہ پر اور کہا آپ نے اس تاجر سے مال خریدا ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ پھر قیمت کیوں نہیں ادا کر رہا؟ اب ہم اس لیے آئے ہیں یا اس کا مال واپس کر یا اس کو اس کے مال کی قیمت ادا کر، ایک کم تجھے ضرور کرنا پڑے گا۔ اگر تو عزت سے نہیں دے گا تو ہم یہ مال اٹھا کر اس کے حوالے کر دیں گے اور تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب عاص ابن وائل جب اس نے دیکھا کہ اب یہاں میری بات نہیں چل سکے گی، اس نے چاروں ناچار مجبور ہو کر تاجر کو اس کے مال کی قیمت ادا کر دی۔ اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ بے شک اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ امانت میں خیانت نہ کیا کرو۔ جو امانت کا اہل ہے اس کی امانت اس کے حوالے کر دیا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو اپنے بیگانے کا لحاظ نہیں کرنا، جو حق پر ہے اس کی حمایت کرنی ہے، عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ بے شک اللہ تمہیں جن باتوں کا بھی حکم دے رہے ہیں وہ ساری اچھی باتیں ہیں اور ان کا انجام بھی بڑا بہترین ہے۔ اور یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی فرمایا کرتے تھے، یہ معاہدہ تو اس وقت ہوا تھا کہ جب سب لوگ دین اسلام میں داخل نہیں تھے، زمانہ جاہلیت میں ہوا تھا۔ اگر اب بھی اس قسم کا کوئی معاہدہ کوئی قوم کرے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہو اور مجھے اس میں بلایا جائے، تو میں اب بھی ایسے معاہدے میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سچ بولنے والے اور امانت دار۔ آپ کی عمر مبارک جب تقریباً 25 سال کی ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ مکہ کی سب سے زیادہ مالدار اور تاجر خاتون کون تھیں؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو لوگوں کو مال دے کر تجارت پہ بھیجتی اور اس کی جو آمدن ہوتی، اس میں جو کمائی ہوتی، اس میں ان کا ایک خاص حصہ مقرر ہوا کرتا تھا۔
جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری کا چرچا سنا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ اگر آپ میرے مال کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے مال حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غلام میسرہ کے ساتھ سامان لے کر ملک شام میں پہنچے اور سفر تجارت سے جب واپس آئے تو خدیجۃ الکبریٰ کو ان کے غلام میسرہ نے بتایا کہ واللہ اس سے پہلے بھی میں کئی تاجروں کے ساتھ گیا، سفر کیے، لیکن جتنا بہترین ہم سفر اور جتنا سچا اور امانت دار تاجر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں۔ تو یہ گواہی سن کر اور یہ آپ کی خوبیاں، آپ کی امانت، آپ کی صداقت کے تذکرے سن کر گویا کہ خدیجۃ الکبریٰ کو ان کا گوہر مطلوب مل گیا۔ اس سے پہلے کئی مالدار لوگوں نے ان کی طرف پیغام نکاح بھیجا، لیکن وہ انکار کرتی رہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے خود اپنی ایک سہیلی کے ذریعے پیغام نکاح بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ابھی میں خود فیصلہ نہیں کروں گا، اپنے چچاؤں سے، اپنے بڑوں سے مشورہ کروں گا، اگر اتفاق ہو گیا ٹھیک ہے، ورنہ معذرت۔ آپ نے سبق دیا، تعلیم دی کہ ایسے معاملات میں خود فیصلہ نہ کریں، بڑوں کی اجازت لیں، بڑوں سے مشورہ لیا کریں۔ آپ کی یہ تعلیم ہے۔ اب ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا کیا حال ہے؟ جہاں نظر جم گئی، جو پسند آ گیا، بڑے مانتے ہیں ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے نہ صحیح، ہم کورٹ میں جا کر لیں گے، اور بعد میں دیکھتے ہیں اس کے کتنے خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں، اور پھر جو ذلت و رسوائی ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ تو آپ نے تعلیم دی کہ خود نہ ایسا کام کرو، بڑوں سے مشورہ لو، ان سے اجازت لو اور پھر کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا جو عورت اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ نکاح کرے، اپنے ولی، اپنے سربراہ، اپنے باپ یا بھائی یا چچا کی اجازت کے بغیر، تو اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نکاح باطل ہوگا، باطل ہوگا، باطل ہوگا، بغیر اذن ولیہا۔ اور جب باپ موجود ہو، باپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا آدمی ولی بھی نہیں بن سکتا۔ اگر باپ نہیں، پھر جو بھی قریبی رشتہ دار ہے اسے ولی مقرر کیا جائے گا۔ تو آپ کے چچاؤں نے
مشورہ کر کے آپ کو اجازت دے دے، بلکہ خود انہوں نے بیچ میں آ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا سے بات کی اور سب نے باہمی مل کر یہ نکاح کیا۔ اور اس موقع پہ آپ کی طرف سے جو مہر ادا کیا گیا تھا وہ تھا 20 اونٹ۔ 20 اونٹ آپ نے حق مہر میں ادا کیے۔ پتہ نہیں یہ 32 روپے کہاں سے آ گئے ہیں، مجھے آج تک نہیں ملا کہیں سے۔ بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ حق مہر جو ہے حیثیت کے مطابق مقرر کیا جائے۔ اگر کوئی مالدار ہے وہ زیادہ ادا کر سکتا ہے، اگر کوئی تنگ دست ہے تھوڑا مقرر کر لے، جتنا آسانی کے ساتھ ادا کیا جائے اتنا مقرر کیا جائے، اور جو مقرر کیا جائے اسے ادا بھی کیا جائے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا دیکھا تھا؟ آپ نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مالدار ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، بڑی جائیداد کے مالک ہیں، ان کے پاس بڑی زمین ہے، بڑے جانور ہیں۔ نہیں، آپ کی خوبیاں، آپ کے اوصاف، آپ کی سچائی اور آپ کی امانت داری کو دیکھا۔ مالدار تو وہ خود تھیں، بلکہ ان کے پاس جو مال تھا لاکھوں کروڑوں کی مقدار میں، عقد نکاح ہونے کے بعد وہ تمام تر مال خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ ان کی جائیداد میں ایک غلام بھی تھے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے پاس جو آپ کو اپنے باپ کی طرف سے مال میراث میں جو مال ملا تھا، اس مال میں آپ کی ایک کنیز تھی ام ایمن، نام تھا برکت اور کنیت تھی ام ایمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کا نکاح اپنی کنیز ام ایمن کے ساتھ کر دیا، اور انہی کے بطن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا کیا تھا جس کا نام تھا اسامہ بن زید۔ کیا نام تھا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خوبیوں میں، ان اوصاف میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ آپ مکہ المکرمہ کے بسنے والے لوگوں میں صادق اور امین کے نام سے مشہور اور معروف ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 برس ہوئی، اس وقت خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی وہ بڑی پرانی ہو چکی تھی اور دیواروں میں دراڑیں آ چکی تھیں، ابھی چھت نہیں تھی اس کے اوپر۔ قریش مکہ نے مل کر یہ مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم خانہ کعبہ جو ہے نا، اس کی یہ دیواریں جو پرانی ہو چکی ہیں، ان کو گرا کر نئے سرے سے اس کی تعمیر کریں۔ اور انہوں نے اس میں یہ فیصلہ کیا اور سب لوگوں کو پابند کیا کہ اس کے لیے مال جمع کرو
اور جو مال مسجد الحرام خانہ کعبہ کی تعمیر پہ لگانا ہے نا، اس میں ایک ذرہ برابر بھی حرام کی کمائی کا مال نہ ہو۔ جو بھی مال اس پہ خرچ کرنا ہے خالص حلال کمائی کا مال ہو، اس میں حرام کی قطعاً بالکل آمیزش نہ ہو۔ یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے وہ صاف ستھری جائز اور حلال کمائی میں سے ہو، کھاؤ بھی حلال اور اللہ کی راہ میں حلال خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اے ایمان والو، جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، انفقوا مما رزقناکم، انفقوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کی پیداوار ہو یا تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہو، وہ صاف ستھری حلال طیب پاکیزہ صاف ستھری ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور جو وہ قبول کرتا ہے وہ بھی پاک صاف ہی قبول کرتا ہے۔ حرام کمائی سے خرچ کیا ہوا مال اللہ قبول کرتے ہی نہیں۔ حلال کماؤ، حلال کھاؤ اور حلال ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال جمع ہو گیا، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہو گئی۔ جب دیواریں اس حد تک پہنچیں جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا، اب ان قبائل میں، ان افراد میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر قبیلہ، ہر خاندان کے لوگ کہنے لگے کہ یہ سعادت ہم حاصل کریں گے، حجر اسود کو ہم نصب کریں گے۔ اختلاف ہو گیا، قریب تھا ہاتھوں پائی ہو جاتے، تلواریں بے نیام ہو جاتی۔ بالآخر ان میں سے ایک سمجھدار آدمی کہنے لگا ایسا نہ کرو، اپنی جگہ پہ ایک دفعہ بیٹھ جاؤ، سب خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ اور حرم کے دروازہ کی طرف دیکھو، جو سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا ہم اسے اپنا حکم مانتے ہیں، جو وہ فیصلہ کرے گا ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، بیٹھ گئے۔ اب سب کی نظریں بیت اللہ کے دروازہ کی طرف لگی ہیں، جمی ہیں۔ اب بیت اللہ مسجد الحرام کے دروازے میں جو سب سے پہلے باہر سے آ کر داخل ہوئے وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، سب پکار اٹھے، بول پڑے ھذا الصادق والامین، رضینا رضینا، یہ سچا آدمی ہے، یہ امانت دار ہے، یہ غیر جانبدار ہے، جس نے کبھی خیانت نہیں کی، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس نے کبھی کسی کی طرفداری نہیں کی، یہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ہم پسند کرتے ہیں۔
اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس پہ راضی ہیں۔ وہ کون لوگ کہہ رہے تھے؟ ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں تھے۔ ادھر ہم اپنے آپ کو امتی اور سچے محب اور پکے مسلمان کہلوانے والے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ اور کوئی حکم ہمیں پسند ہی نہیں۔ جب آپ کی کوئی سنت، آپ کی حدیث، آپ کا فرمان آئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں انگریز کی طرف، غیر مسلم قوم کی طرف، جو ان کا رویہ ہوگا، جو ان کا لباس ہوگا، جو ان کا چال چلن ہوگا، ہمیں وہ پسند ہے۔ کاش ہم سچے محبان رسول بن جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پہ لازم ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سامنے آ جائے اس کو قبول کر لیں، اس میں کوئی مداخلت نہ کریں، کوئی انکار نہ کریں، کوئی اعتراض نہ کریں، اور جو ایسا کرے گا وہ نافرمان ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہوگا۔ اللہ ہمیں فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانیوں سے بچا لے۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، ان کی بات کو سنا، فرمایا ایسا کرو، ایک چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی، فرمایا اس کو فرش پہ بچھا دو، فرش پہ بچھا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ مبارک پتھر اٹھا کر چادر پہ رکھ دیا، اور پھر فرمایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی آگے آ جائے، باقی پیچھے بیٹھے رہیں۔ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی آ گیا، فرمایا تم سب مل کر اس چادر کو اٹھاؤ۔ سب نے چادر کو اٹھایا، اس جگہ پہ لے آئے جہاں حجر اسود کو نصب کرنا تھا۔ فرمایا اب ذرا رک جاؤ۔ آپ نے پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پہ نصب کر دیا۔ سب حیران رہ گئے، کتنا اچھا، کتنا عمدہ، کتنا پیارا اور کتنا بہترین فیصلہ، یہ تو ہم میں سے کسی کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ آپ نے ایسا بہترین فیصلہ کیا، سب راضی ہو گئے، اختلاف، لڑائی جھگڑا ختم ہو گیا۔ آپ آئے تھے لڑائی ختم کرنے کے لیے، جھگڑے ختم کرنے کے لیے، اور جو جھگڑنے والے تھے ان کو ایک کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے نا کہ وہ شمع اجالا جس نے کی 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والے تھے سب دنیا کے درباروں میں، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوئے اور منطقیوں سے کھل نہ سکے، وہ راز میرے کملے والے نے بتلا دیے چند اشاروں میں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے بہترین انسان، صرف شکل کے لحاظ سے ہی نہیں، صورت کے اعتبار سے ہی نہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی، حسب و نسب کے لحاظ سے بھی، اور عقل مندی، فہم و فراست کے اعتبار سے بھی۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ حسبوں سوہنا نسبوں سوہنا، حسبوں سوہنا نسبوں سوہنا،
اور سوہنا آنو شانو عقلوں سوہنا تے شکلوں سوہنا سوہنا کل جہانو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف کرنے کے بعد پھر وہ سوال کرتا ہے، شاعر پوچھتا ہے، او کیڑا نقص تساں نبی وچ ڈٹھا، کیڑا نقص تساں نبی وچ ڈٹھا کہ نسبت نبیوں توڑی، نسبت توڑ محمد نالوں صلی اللہ علیہ وسلم غیراں دے سنگ جوڑی۔ کوئی کہتا ہے میں چشتی ہوں، کوئی کہتا ہے میں قادری ہوں، کوئی کہتا ہے میں نقش بندی ہوں، کوئی کہتا ہے میں بریلوی ہوں، کوئی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، کوئی کہتا ہے میں حنفی ہوں، کوئی کہتا ہے میں حنبلی ہوں، کوئی کہتا ہے میں شافعی ہوں، کوئی کہتا ہے میں مالکی ہوں، کوئی کہتا ہے میں جعفری ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں ہوں فلاں ہوں۔ یہ نسبتیں جوڑنے کی، ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی کیا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمی کس چیز کی ہے؟ اگر بننا ہے تو محمدی بنو۔ یہ کیا ہوا؟ محب رسول ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کے ساتھ عشق بھی ہے، پیار بھی ہے، لیکن جب آپ کی سنت، آپ کی حدیث، آپ کا فرمان سامنے آ جائے، نہیں میں تو فلاں ہوں، میری نسبت ان کے ساتھ ہے، جو میرے مرشد میرے امام صاحب کہیں گے میں وہ کروں گا۔ اللہ کرے یہ حق بات ہماری سمجھ میں آ جائے، ہم صحیح معنوں میں محمدی بنیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا جو مقصد ہے اور جو تقاضے ہیں، اللہ ہمیں وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ معاشرہ کے اندر، ماحول کے اندر اگرچہ چند افراد اچھے بھی ہیں، لیکن اکثریت جاہل لوگوں کی ہے، بت پرست، ظالم، فاسق، فاجر، رسومات، بدعات، خرافات میں اٹے ہوئے ہیں۔ لیکن ابھی تک آپ کے سامنے کوئی دستور ایسا نہیں کہ آپ اس کی طرف لوگوں کو بلا سکیں۔ آپ معاشرہ کے، ماحول کے ایسے لوگوں سے اور ان کی رسومات اور خرافات سے بیزار ہو کر تنہا اور الگ رہنے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں۔ آپ نے مکہ المکرمہ کے قریب ہی جبل حرا، جسے جبل نور بھی کہا جاتا ہے، اس کے اوپر، اس کی بلندی پہ ایک غار ہے، اس میں آپ نے رہنا شروع کر دیا۔ وہاں رہ کر آپ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ کی تخلیقات پر غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کی اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے۔ اور ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے لیے زاد راہ کھانے پینے کا ساز و سامان تیار کرتی ہیں، جو بھی میسر تھا، ستو تھے، پنیر تھی، کھجوریں تھیں، جو بھی تھا آپ تک پہنچاتی ہیں، اور جب وہ سامان ختم ہو جاتا ہے آپ پھر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں گزارا۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے روح الامین
जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेज दिया, वही देकर, कुरान मजीद की आयात देकर। गारे हिरा में ही जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमूदार हुए और आकर फरमाने लगे, इक़रा, पढ़िए, इक़रा, पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, मा आना बिक़ारिइन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं, मैं क्या पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, क्या पढ़ूं। मा आना बिक़ारिइन, मैं तो पढ़ा हुआ नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ख़ुद इस बात की तस्दीक की, तायद की। फरमाया, वमा कुन्ता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक इज़ल लरताबल मुब्तिलून। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे वही भेजने से पहले, नुज़ूल वही से पहले ना आप किताब को लिखना जानते थे और ना ही पढ़ना जानते थे। दूसरा मकाम, वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना मा कुन्ता तदरी मल किताबु वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। हमने वही भेजकर, रूहुल अमीन को भेजकर आपको सब कुछ बताया कि ये ईमान है, ये ईमान के तकाज़े हैं, ये किताब है, ये कुरान है, ये सिरात मुस्तकीम है। हमारे बताने से पहले आपको मालूम नहीं था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया जब जिब्रील अमीन ने कहा, इक़रा, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। फरमाया, मा आना बिक़ारिइन, मैं तो पढ़ने वाला नहीं। फरमाया, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने मुझे अपनी आगोश में लिया, सीने से लगाया, थोड़ा सा दबाया और फिर छोड़कर दूसरी दफ़ा कहा, इक़रा, पढ़िए। मैंने फिर कहा, मा अना बिक़ारिइन, मैं तो पढ़ने वाला नहीं। उन्होंने दूसरी दफ़ा भी इसी तरह किया, तीसरी मर्तबा भी इसी तरह हुआ। तीसरी दफ़ा छोड़कर कहने लगे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परेशान ना हो, क्या हुआ, इससे पहले आप पढ़े हुए नहीं। आप अपने रब के नाम के साथ अपने रब का नाम लेकर पढ़ें, अल्लाह आपको खुद पढ़ाएगा और इतना पढ़ाएगा, इतना पढ़ाएगा, अल्लाह आपको इतना इल्म अता फरमाएगा कि मैदान इल्म में दुनिया का कोई इंसान आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का, किसी भी नबी, किसी भी रसूल का दुनिया के अंदर इंसानों में से कोई भी उस्ताद नहीं है। किसी नबी, किसी रसूल ने किसी इंसान से नहीं इल्म हासिल किया, नहीं पढ़ा। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को खुद तालीम दी, अल्लाह ने खुद पढ़ाया, बराह रास्त या फरिश्ता भेजकर या दिल में इल्का किया, इल्हाम किया, जैसे भी अल्लाह ताला ने चाहा वैसे अल्लाह ने पढ़ाया और उम्मत का मुअल्लिम बनाया, उस्ताद बनाया। नबी रसूल उम्मत का उस्ताद होता है, किसी उम्मती का शागिर्द नहीं होता।
آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک صلی اللہ علیہ وسلم تک ذرا نظر دوڑا کر دیکھیں، اور پھر مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی سامنے رکھیں، اور پھر فیصلہ کر لینا کہ یہ کیسا نبی ہے، اس نے کہاں سے تعلیم حاصل کی۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکلے، جبل نور سے نیچے اترے، اپنے گھر تشریف لائے، اپنے وفادار بیوی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے، دثرونی زملونی، مجھے کپڑا دے دو۔ آپ لیٹ جاتے ہیں، فرمایا میرے اوپر چادر ڈال دو۔ آپ کپ کپا رہے ہیں، اور جب خوف کی کیفیت ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھل گئے۔ آپ نے اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا ماجرا بتایا، جو کچھ بھی غار حرا میں معاملہ پیش آیا تھا آپ نے بتایا۔ فرمایا مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ام المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بصیرت اور کتنی فہم، کتنی فراست عطا فرمائی، فوراً جواب میں کہنے لگے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سر کے تاج، آپ بے فکر ہو جائیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس بات کی آپ کو گھبراہٹ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ وَتُكْرِمُ الضُّيُوفَ۔ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر آپ کی 5 خوبیاں بیان کی۔ کتنی؟ 5۔ اللہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جڑ کر رہنے والے ہیں، آپ قطع رحمی کرنے والے نہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور جو بے یار و مددگار ہوتے ہیں، جن کا دنیا میں کوئی آسرا نہیں، کوئی سہارا نہیں، جو کمزور ہیں، آپ ان کے بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُونَ، اور جن کو کوئی کما کر دینے والا نہیں، آپ ان کو کما کر کھلانے والے ہیں۔ وَتُكْرِمُ الضُّيُوفَ، اور جو مسافر ہوتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں، آپ ان کی عزت کرنے والے، ان کی خدمت کرنے والے، ان کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جو مظلوم ہوتے ہیں، بشرطے کہ وہ حق پہ ہوں، آپ ایسے لوگوں کی معاونت کرنے والے، مدد کرنے والے ہیں، اور جن میں یہ اوصاف پائے جائیں، اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ ان کو رسوا نہیں ہونے دیتے۔ یہ انہوں نے ایک اصول پوری امت کے لوگوں کے لیے بیان کر دیا، قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں، ان کو ساری بات بتائی۔ سننے کے بعد وہ کہنے لگے، خدیجہ تجھے مبارک ہو، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف تیرا سرتاج تھا،
اب صرف تیرا ہی تاجدار نہیں، پوری کائنات کا تاجدار ہوگا۔ ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، جو غار حرا میں ان کے پاس آیا تھا نا، یہ وہ ناموس ہے، وہ فرشتہ ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پہ آیا کرتا تھا۔ یہ انشاءاللہ اس امت کا نبی ہوگا۔ اور ساتھ ہی کہا کاش جب اس قوم کے لوگ آپ کی مخالفت کریں گے اور آپ کو وطن سے نکلنے پہ مجبور کر دیں گے، میں اس وقت تک زندہ رہتا اور آپ کا ساتھ دیتا۔ آپ حیران ہو کر پوچھتے ہیں یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ کہا ہاں، یہ کوئی نئی بات نہیں، جو بات اللہ نے آپ کے ذمے لگانی ہے نا، اس سے پہلے جس نے بھی وہ بات کی اس کی مخالفت کی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق بات پہ قائم رہنے کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے کی اور آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔